اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص. درود و سلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد ایک تو انسان کی ضروریت کا سلسلہ بنایا اور ایک انسان کا دنیا کے اندر پیدا ہونے کا مقصد بیان فرمایا. انسان اپنی ضروریات ہر کوئی سمجھتا ہے اور جستجو بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن مقصد کو کوئی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دونوں ہی اس کے انعام ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہماری زندہ رہنے کی اس زندگی کے اندر جو ضروریات ہیں اللہ نے ان کا خیال رکھا ہے. اللہ ہم کو پورا فرماتا ہے. بے شک کوئی بندہ جستجو کرے یا نہ کرے، اللہ ہر ایک کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کا لباس کا سب کچھ انتظام کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے زندگی جو دی ہے وہ پیریڈ پورا کرنا ہے. اب زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے اللہ وہ پوری فرما رہے ہیں. کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی اللہ کو سجدہ کرے یا نہ کرے، اللہ نے اسے زندہ رکھنا ہے اور وہ تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے. کوئی مانگے یا نہ مانگے. اب دیکھ لیں دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننے والے، بعض آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماننے والوں سے زیادہ اللہ نے ان کو رزق دے رکھا ہے، ان کی زیادہ جائیدادیں ہیں، ان کے زیادہ کاروبار ہیں، زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن جو مقصد اللہ نے دے کر بھیجا ہے اس مقصد کو لوگ کم سمجھتے ہیں. اور یہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ جو انسان اللہ کی طرف جستجو کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ مجھے وہ مقصد دے دے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، اللہ اسے وہ دیتا ہے. ساری نعمتیں ایک طرف جو انسان کی ضروریات ہے اللہ پورا فرما رہا ہے، کوئی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب ضروریات کے مقابلے میں جو مقصد ہے، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی اس طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے، جستجو کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں پڑ گئے. جس نے نہیں کیا وہ اللہ کا نافرمان ٹھہرا. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا ہے، بہاروں میں ہے، جنت کی فراوانی میں، اور حکم دیا جہاں سے چاہو مرضی کھاؤ، فَكُلَا مِنْهَا
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی. وہ شرط کیا تھی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا. اب آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے. زندگی کی ضروریات ساری کی ساری اللہ نے مہیا کر دی ہیں. زندہ رہنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، لباس ہے، یہی چیزیں ہیں. اور سائنس جدت میں آ کے وہ کہتی ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا اور اسی طرح پانی اور آگ کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ ہوا کے ذریعے انسان جو ہے وہ آکسیجن جذب کرتا ہے اور اسی طرح اپنے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خارج کرتا ہے. اسی طرح جو اللہ نے انسان کو زمین کے اندر سے پیداوار جو ہے وہ نکلتی ہیں، وہ پانی ہو تو وہ نباتات پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح جو نکلتی ہیں چیزیں وہ آگ پہ پکا کے کھاتا ہے اور فصلیں پکنے کے لیے تپش کی ضرورت ہے. لیکن یہ سب کو دے رہا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا. جنت کے اندر موجیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے کہ اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا. تو جب انسان فراوانی میں ہوتا ہے نا، خوشی میں ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. بہت ساری چیزیں انسان بھلا دیتا ہے خوشی میں. ہم بھی جب خوشی میں ہوں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام فراوانی میں ہے، نعمتوں میں ہیں، خوشحالیوں میں ہیں، جنت کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہیں. شیطان نے آدم علیہ السلام کو بلایا. فَنَسِيَ آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے. جان بوجھ کے نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی. ایک ہوتی ہے نافرمانی کرنا اور ایک ہوتا ہے بھول جانا. بھول جانا. ایک آدمی جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، پھر پیتا ہے کہ میں بھول گیا. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے کسی کا مال ہے، اس کو میں نے نہیں اٹھانا، چوری نہیں کرنی، کسی پر زیادتی نہیں کرنی. اگر وہ کر بیٹھتا ہے تو یہ ایک گناہ ہے، نافرمانی ہے، اس کے اندر مبتلا ہو گیا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آدمی ویسے بھول جاتا ہے، ویسے بھول جاتا ہے. آدم علیہ السلام انہوں نے بھول کے کیا ہے، اور یہ بھولے خود نہیں ہے بلکہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ آدم علیہ السلام خود نہیں بھولے، شیطان نے بھلوایا ہے. شیطان نے بلایا. اب دیکھیں آدم علیہ السلام بھولے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا؟ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کو چکھا ہے، شیطان نے بھلا دیا ہے، اور جب درخت کھا لیا اس کا پھل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لباس اتار لیا ہے. جنت کا لباس اتار لیا. قرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم علیہ السلام اور حوا نے وہ بھول کے پھل کھا لیا، بھول گئے. جب وہ بھولے ہیں تو بھول کی سزا کیا ہے کہ اللہ نے جنت کا لباس اتار لیا ہے. اور ہم بھول کے نہیں بلکہ جان بوجھ کے خطائیں کریں، جان بوجھ کے اللہ کی مخالفت کریں، اللہ کے نبی کی مخالفت کریں، اور پھر کہیں کہ ہم جنت کے امیدوار ہیں، جنت کے جو ہے وہ بچھونے ہمارے لیے، جنت کا لباس ہمارے لیے ہے. آدم بھولے ہیں، جنت کا لباس اتر گیا، اور ہم اللہ کی بغاوت کریں اور کہیں ہمیں لباس جنت کا پہنایا جائے گا.
آدم علیہ السلام اس سے بھی آگے، اب ان کے اندر حیا دیکھیں۔ آدم علیہ السلام فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب بدن سے لباس اترا ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں، اتنا حیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں لباس دیا ہے تو ہم جو ہے وہ اتارنے کی سازش کر رہے ہیں۔ عورتیں ہوں یا مرد یہ سوچتے ہیں ایسا لباس ہو میری بناوٹ نظر آئے، میری جو ہے وہ چلن چال کا پتہ چلے، بے پردگی جو ہے وہ عام ہو رہی ہے۔ کلمہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور لباس ایسا جس کو جو ہے لباس پہنا ہوا ہو تو پتہ چلے کہ لباس ہے ہی یا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر اس قدر حیا ہے، اس قدر حیا ہے، لباس اترا ہے، پتوں سے ڈھانپ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر لباس دیا ہے اور ہم اتارنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب جنت کا لباس اترا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، جنت سے زمین پر اتارا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ آدم بھول گئے، آدم بھولے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا ہے۔ اب ایک آدمی بھولے اور خطا بھی معمولی اور بھلانے والا بھی شیطان ہو، اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا جائے اور ہم زمین پر رہ رہے ہیں اور بغاوتیں عام ہیں، نافرمانیاں جان بوجھ کے کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، صدقات نہیں دیتے، نبی کی فرما برداری نہیں کرتے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور امیدیں کیا لگائے ہوئے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھولنے کی وجہ سے جنت سے زمین پہ بھیج دیا اور ہم زمین پر رہ کے اور نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے سوچ یہ رکھا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، زمین پر بھیجا، وجہ کیا تھی؟ نافرمانی کوئی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے تو اس کی سزا بھی تو ہوتی ہے نا، احساس دلانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو اس سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، سمجھو ایک قید کاٹنے کے لیے، ایک قید ہے، اور صحیح معنوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کی بات سمجھو تو ایسے ہی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے غلطی کی تھی یا بھولے تھے یا بھلوایا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے قید کاٹنے کے لیے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ وہی ہے جو جنت ہے۔ ہم نے اس مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے جیل کاٹنے کے لیے، لیکن ان کو احساس ہوا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے، ہم نے جی لگا لیا اس دنیا کے اندر، ہم مرنے کو بھول گئے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے، زمین پر ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، کتنا روئے، 40 سال کا عرصہ بیت گیا، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مجھ سے بھول ہو گئی۔ کہ ہم نے بھی کبھی ایسا کیا ہے؟ اگر گناہ کر لیں، غلطی کر لیں، خطا کر لیں، جان بوجھ کر یا نسیان ہو جائے، کیا ہمیں احساس تک ہوا ہے؟ کبھی ہم گڑ گڑائے ہیں،
اللہ کے سامنے ہم روئے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم نے کسی پر زیادتی کی ہے، ہم سے نماز چھوٹی ہے، ہم سے جو ہے وہ روزہ چھوٹا ہے، ہم نے کسی پر جرم کیا ہے، ہم نے کسی پر زیادتی کی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمارے باپ 40 سال تک روئے ہیں۔ غلطی کیا تھی؟ بھولے تھے۔ اللہ نے ایک درخت جو ہے اس کو چکھنے سے منع کیا تھا، وہ چکھ لیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر اس سرزمین پر بھیج دیا اور ان کا یہاں جی نہیں لگتا، رو رہے ہیں، عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں۔ 40 سال تک روئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ایک کلمہ سکھایا، ایک جملہ سکھایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو مجھ سے بڑھ کر کوئی خسارے والا نہیں ہے۔ اور یہی مقصد اللہ نے بیان فرمایا، وَالْعَصْرِ، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، لیکن بچے ہوئے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اس میدان کے اندر اگر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے والے، بلکہ دوسروں کو بھی تسلی اور حوصلہ دینے والے کہ یہ دنیا ہے، یہ قید خانہ ہے، جو ایماندار ہے، جو مومن ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ زندگی قید خانہ بنائی ہے۔ یہ مستقل تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ تو وہ تھا جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو ان کا جی نہیں چل رہا، جی نہیں لگ رہا۔ اللہ جو میرا ٹھکانہ تھا، میرا وطن تھا، مجھے وہ چاہیے۔ آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ 40 سال تک روئے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، کوئی ہمارا مسئلہ ہو، کوئی ہمیں بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ہماری ضرورت ہو، ہم دعا کرتے ہیں۔ پوری رات جو ہے بے شک دعا کر کے صبح کو جو ہے ہم کہتے ہیں جا کے لوگوں کو، یار میں نے دعا بڑی مانگی، ساری رات مانگی ہے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک رات مانگ کے، 2 راتیں مانگ کے اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ گئے مولوی صاحب کے پاس، کوئی وظیفہ بتا دو، یار کوئی جملے ایسے بتاؤ، کوئی کلمے ایسے بتاؤ، کوئی ایسے الفاظ بتا دو، کوئی جو ہے درود ایسا بتا دو، میں وہ پڑھوں تو اللہ میرا کاروبار درست کر دے، میری پریشانی ختم کر دے، میری بیماری ختم کر دے، جو مجھے تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، وہ پوری کر دے۔ مولوی صاحب نے بتا دیا، سبحان اللہ کہا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کر۔ اب چلا گیا، یہ ورد کر رہا ہے، گھر کے اندر جا کے 2 دن کیا، 3 دن کیا، واپس آ کے کہتا ہے مولوی صاحب جو آپ نے بتایا تھا میں نے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سن نہیں رہا، میری مراد پوری نہیں ہو رہی۔ یار اپنے باپ کو تو دیکھو، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں اپنے آبا کی بات کو ہم نہیں چھوڑتے، میرا باپ ایسے تھا، میں اس کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا تمہارے کہنے پر، لیکن اصل باپ کو تم نے سمجھا ہی نہیں، جو اصل باپ ہے اس کی سیرت کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ 40 سال روئے، رب سے معافی مانگی، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ صرف آدم علیہ السلام نہیں، اور مثالیں قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کی مثالوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے منہ نہیں موڑا، رب ہب لی من الصالحین۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، چھپ کر اکیلا تنہائی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ میں لوگوں سے شرماتا بھی ہوں کہ کوئی سن لے تو یہ نہ کہے کہ بوڑھا آپ اولاد مانگ رہا ہے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تو چاہے تیرے لیے اسباب تلاش کرنا، یا اللہ تجھے سبب کی ضرورت نہیں ہے، تو چاہے تو بغیر باپ کے، چاہے تو بغیر ماں کے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے عطا کر سکتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، نبیوں نے اللہ سے مانگا، لیکن آج ہم اگر مانگتے ہیں، ایک دن مانگتے ہیں، 2 دن مانگتے ہیں، 4 دن، پھر مایوس ہو کے اوروں کی باتوں کے پیچھے لگ کے اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی در بدر ٹھوکریں کھانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا کی مانتے ہیں۔ آبا کی کہاں تم نے مانی ہے؟ ہمارے باپ کا کیا طریقہ تھا؟ 40 سال گزر گئے، رو رہے ہیں، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوئے، اللہ نے کلمات سکھائے، یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک شرط کے ساتھ معاف کیا ہے، ایک شرط کے کہ یہ بھول جو ہوئی ہے اس کی سزا تجھے بھگتنی ہوگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تجھے رہنا ہوگا، جو میں مقصد تجھے دوں گا، تجھے جو ہے جو پیغام دوں گا اس کے مطابق تو نے اس دنیا کے اندر زندگی اپنی گزارنی ہے۔ جب تو محنت کرے گا تو پھر تجھے دوبارہ جا کے تیرا اصل وطن اور ٹھکانہ جو ہے وہ میسر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اصل ٹھکانہ اور مقصد کس کو دیتا ہے؟ جو مانگتا ہے، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز جس کی اہمیت انسان کے نزدیک ہوتی ہے اس کے لیے جستجو کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ہم نے جنت کو مقصد سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے جو ہے وہ جنت کے لیے جستجو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جستجو کی ہی نہیں ہے۔ ہم نے مقصد کس کو سمجھ لیا ہے؟ دنیا کو، دنیا کے لیے شب و روز سارا دن کام کاج محنت مزدوری، بس جی ہمیں نے جائیداد بنانی ہے، زمین بنانی ہے، گاڑیاں بنانی ہے، اچھے بنگلے کوٹھیاں بنانے، ہم نے اسی کو مقصد سمجھ لیا، ہم نے اصل مقصد سمجھا ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام ان کا مقصد کیا تھا؟ مجھے دوبارہ میرا وہی وطن ملنا چاہیے۔ اور ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم نے اپنے باپ کی بات کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس دنیا کو مقصد سمجھ لیا کہ یہی مقصد ہے ہمارا۔ یار دنیا کے اندر مثال سمجھ لیں، ایک آدمی اس دنیا کے اندر ایک سرائے مہاجر کے اندر پیدا ہونے والا، 8-10 سال زندگی اپنی گزارنے والا، بے شک جو ہے وہ 20 سال کا ہو کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے روزی کرنے کے لیے یا مزدوری کرنے کے لیے، یا ویسے اپنے کنبے قبیلے کو لے کے چلا گیا ہے، پیچھے اس کی جائیداد ہے، اس کے خاندان والے ہیں، وہاں اس نے جو ہے وہ 20 سال 40 سال بھی اگر گزار دیے ہیں، یہاں سے کوئی آدمی وہاں جا کے اسے ملے گا نا، بے شک کسی ملک کے اندر رہتا ہے، سعودی عرب میں جہاں پاکیزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے شہر ہیں، اللہ کا گھر موجود ہے، وہاں بھی اگر رہتا ہے تو پھر بھی یہاں سے جو جائے گا نا، اگر اسے مل گیا تو اسے بڑی محبت ہوگی، اس سے بڑا وہ خوش ہوگا، حتیٰ کہ اس کے دل کے اندر پھر بھی تمنا یہی ہوگی کہ میں اپنے وطن میں واپس جانا ہے، اپنے وطن کو واپس لوٹنا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دو، اگر کوئی باہر آدمی کسی کا کام پہ گیا ہوا ہے، وہاں اگر فوت ہو جائے تو خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اسے واپس لے کے آنا ہے اور یہاں دفن کرنا ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔
ہم اپنے وطن لے کے آئیں گے۔ وطن کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ وہ جس طرح مثال دیتے ہیں نا بوڑھے لوگ کہ اپنے وطن کا جو ہے وہ کڑوا بھی پسند ہوتا ہے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ہم کہنے کو تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہم اپنے بڑوں کے جو ہے وہ نقش قدم کے چلتے ہیں، لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے، بڑا کون ہے، اس کی تمنا کیا تھی، اس کا وطن کیا تھا۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ان کا وطن کیا تھا؟ اصل وطن ان کا جنت تھا۔ دنیا میں آ کے ان کا جی نہیں لگ رہا، رو رہے ہیں اللہ مجھے جنت چاہیے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے باپ کا وطن کون سا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے باپ کا وطن کون سا ہے، ہم نے اسی کو بس اپنا وطن سمجھ لیا ہے۔ زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضروریات ہے، یہ تو جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ ٹائم گزارنے کے لیے زندگی کا اس دنیا میں بھیجا تھا، یہ زندگی دی تھی ایک جو ہے وہ قید بنا کے۔ الدنیا سجن المومن، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ کیوں؟ مومن جو ہے وہ زندگی بسر کرے گا، جو میں کہوں گا میرا نبی کہے گا اس کے مطابق، اور جب یہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، ادھر سے رشتہ دار بھی ٹوکے گا، محلے والا بھی ٹوکے گا، اس کا قریبی رہنے والا بھی ٹوکے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کے آڑ آئے گا، اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا، اس کے لیے آزمائشیں کھڑی کرے گا، اس کے لیے امتحانات ہوں گے۔ یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے اور سزا ہے، جیل خانہ ہے مومن کے لیے۔ عیاشی تو اس کے لیے ہے جو اللہ کا باغی ہے، نبی کا باغی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق کرنے والا ہے۔ ہمارا اصل وطن کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ آدم علیہ السلام اتنا کیوں رو رہے ہیں اپنے وطن میں جانے کے لیے؟ کیوں؟ اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے، اس نے دیکھا تھا اس کی فراوانیوں کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی آرائشوں کو، اس کی خوبصورتی کو۔ ہم نے جنت کے تذکرے پڑھے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھیں تو ہمیں بھی ایسے ہی محسوس ہو جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے منظر بیان کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ قرآن کھول کے پڑھیے، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر کیسے بیان کیے ہیں، جنت کی خوبصورتیاں، جنت کے محلات، جنت کی نہریں، جنت کی حوریں، اور جنت کے اندر جو لباس ہیں، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ہمارا قصور ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو یقیناً ہمارے دلوں کے اندر بھی اس ہمارا جو باپ کا اصل وطن ہے، جو جنت ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی تو پھر ہم اس دنیا سے محبت نہ کرتے۔ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا اس لیے کہ ہم اپنے وطن کو بھول گئے۔ ہمارے جو باپ کا وطن تھا، ہم نے آبا کے وطن کو چھوڑ دیا ہے، بھول چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کی ضروریات وہ اللہ پوری کرتا رہے گا۔ بے شک بندہ کوئی اللہ کی بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رہنمائی اور ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، کسی کو طلب نہیں ہے، کسی کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ رجوع کرنا اور وطن کو حاصل کرنا اس کی طلب بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس راستے کا، اس وطن کا اسے راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ وہ راستہ کیا ہے اور اس راستے کے اسباب کیا ہیں؟ وہ راستہ وہ ہدایت والا راستہ ہے، ہدایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام 40 سال تک روئے، 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ راستہ وطن لوٹنے والا وہ بتایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں دوبارہ وطن واپس جاؤں تو پھر یہ راستہ ہے، وہ اختیار کر لے۔ وہ راستہ کیا تھا؟
وہ ہدایت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت وہ راستہ کسے دیتے ہیں؟ جو مانگنے والا ہو۔ 40 سال رو رو کے مانگا، اللہ نے پھر راستہ دیا کہ اگر دوبارہ وہاں جانا چاہتا ہے اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر، تو پھر یہ راستہ اپنا، وگرنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ کہ ہم نے بھی کوئی جستجو کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے تنہائیوں میں دعا کی ہے، اللہ ہمیں وہ راستہ دے جو صراط مستقیم ہے، ہمارے باپ کے وطن کو جانے والا ہے۔ ہم نے بھی کبھی مانگا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی راستہ اسے دیتا ہے جو تعصب کی عینک اتار کے، اپنے دل کو صاف کر کے، تنہائی کے اندر اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے، اللہ مجھے وہ راستہ دے دے جو سیدھا راستہ جاتا ہے ہمارے باپ کے وطن کو۔ اللہ ہم بھی اسی راستے پہ جانا چاہتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہمیں ایک صورت سکھائی ہے کہ نماز فرضی ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہو، وہ صورت لازمی پڑھا کرو۔ وہ صورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی کہا؟ اس لیے کہ اس کے اندر انسان مانگتا ہے رب سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، اس سڑک پہ چلا دے، اس راستے پہ چلا دے جو راستہ ہمارے باپ کے وطن کو جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب سے مانگتا ہی نہیں کہ اللہ مجھے وہ راستہ چاہیے جو میرے باپ کے وطن کو جاتا ہے۔ ہر نماز کے اندر انسان مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، اگر چلا دیا ہے تو اللہ مجھے قائم رکھنا، کبھی اس راستے سے بھٹک نہ جاؤں، ادھر کو ادھر کو۔ کیوں ادھر ادھر شیطان کے راستے؟ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکیر لگائی ایک سیدھی، اور دائیں بائیں جو ہے وہ لکیریں لگا کے صحابہ سے پوچھنے لگے، صحابہ تمہیں پتہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سیدھی لکیر ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا جو وطن تھا اس پہ جانے والی، ایسے کہہ لو ہماری زبان میں، یہ موٹر وے جا رہا ہے، اور یہ ادھر ادھر جو سنگل میں نے لکیریں لگائی ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، تم نے اس سیدھے راستے پہ جانا ہے، اس راستے پہ اگر چلو گے تو سیدھے جنت میں جو تمہارے باپ کا وطن ہے وہاں پہنچو گے۔ ہم نے سوچا ہی نہیں ہمارے باپ کا وطن اور ہمارا اصل وطن کون سا ہے، ہم نے اس دنیا میں جی لگا لیا، اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ ملے گا کیسے؟ یہ صراط مستقیم کہاں سے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی صورت میں بھیجا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت کا ذریعہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب میں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، اس کو پڑھو گے تو یہ کتاب تمہیں بتائے گی تمہارے باپ کا رستہ جو ہے وہ یہ ہے۔ جب ہم نے قرآن کے قریب نہیں آنا تو کون بتائے گا ہمیں راستہ؟ مولوی بتائیں گے یا کون بتائے گا؟ ہم نے اوروں پہ بات کو چھوڑ دیا کہ جو کہے ادھر چلے جاؤ، ہم اس ڈنڈی پہ لگ کے چلنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر سیدھا راستہ ہے تو ادھر آؤ، اللہ فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ یہی قرآن ہے جو صراط مستقیم اور ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ اللہ نے سبب بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس پڑھا پڑھایا ہمیں مل جائے۔ اگر کوئی جو ہے وہ کسی سے پوچھ بھی لے یار میرے گھر میں مسئلہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، تو اگر اس کو بتایا بھی جائے کہ یار گھر میں قرآن پڑھا جائے تو کہتا ہے یار مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، تم ہی پڑھ دو، پڑھا پڑھایا مجھے دے دو۔ یقیناً یہ قرآن ایک لفظ پڑھو تو 10 نیکیاں ہیں، لیکن ہدایت کب دے گا؟ ہدایت کا ذریعہ کب بنے گا؟ جب اس کے مفہوم کو ہم جانیں گے۔ قرآن کی عبارت کو یاد کر لو، ترجمہ جو ہے اگر نہیں آتا، ایک حافظ ہے
وہ قرآن بے شک وہ طلاق کا رکوع پڑھ رہا ہے، طلاق والا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف، اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ کوئی آدمی آ کے پوچھ لے یار طلاق کا مجھے مسئلہ بتائے، تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ رکوع وہ پڑھ رہا ہے لیکن کہے گا مجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے ترجمہ نہیں پڑھا۔ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایک سورت یا ایک پارہ، میں دعوے سے کہتا ہوں، ایک آدمی اگر ترجمہ پڑھ لے، اپنے دل کو صاف کر لے، تو کوئی انسان جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ ایک پارہ پڑھنے والا کو مشرک نہیں رہ سکتا۔ یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہم قرآن سے جو ہے وہ دور ہو کے، اور دوسرا ہم نے دعائیں اور اس کا طلب کرنا رب سے چھوڑ دیا۔ ہم ہدایت جو ہے وہ رب سے مانگتے ہی نہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ ہدایت مانگتے ہیں۔ دعائیں بڑی اثر کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو دل کو صاف کر کے، اللہ یقیناً تمہیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے اور لوگ دعائیں کروایا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں ہدایت، اور میرے فلاں کو اللہ کے نبی دعا کر دیجیے اللہ ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت پہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کر دو اللہ اسے ہدایت نصیب کر دے۔ اب گھر کی طرف ابھی جا رہے ہیں، گھر کے اندر گئے ہیں، دیکھا ہے والدہ جو ہے اس کے نقشے بدلے ہوئے ہیں اور اس کی انداز بیاں، اس کی گفتار بدل چکی ہے۔ کہتی ہے بیٹا مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ دعائیں جو ہے مانگا کرو تنہائیوں میں، اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے، اور ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھا کرو، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اگر دی ہے تو مجھے استقامت دے دے، اسی پہ قائم رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دوسرا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبہ اللہ ہے، کعبہ سے رشتہ جوڑ کے رکھا کرو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہدایت کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ وہاں دیکھو، وہاں جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں کے امام کیا کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھنے کا انداز ہے، اذانوں کا ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کعبہ میرا گھر جو ہے وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ ہو، جس کو اللہ کہے یہ ہدایت کا منبع ہے، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ تیسرا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا ذریعہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث کی صورت میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ ساری کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کے اندر جمع ہیں، ان کو پڑھو تمہیں ہدایت ملے گی۔ چوتھا ذریعہ ہدایت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جنہوں نے پایا ہے، نبی کے سامنے نبی کو جنہوں نے دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کی پیروی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سبب بنایا ہے ہدایت کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کے نقش قدم پہ چل کے دکھایا ہے، صحابہ سے بھی ہدایت مل سکتی ہے۔ صحابہ کے نقش قدم پہ تم چلو گے، تم سیدھے راستے پہ جا رہے ہوگے، جو وہ راستہ جو تمہارے باپ کا وطن تھا جنت الفردوس، اس کو یہ راستہ جو ہے وہ جا رہا ہے، سیدھا راستہ ہے۔ 4 سبب بتائے ہیں ہدایت کے۔ ایک قرآن ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھو، سمجھ کے پڑھو۔
دوسرا سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا سبق کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کے دیکھا کرو لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں، وہ بھی ہدایت کا سبب ہے۔ اور چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھو، وہ بھی ہدایت کا سبب ہے۔ وگرنہ تم اگر لوگوں کی باتوں کو سنو گے، لوگ ایک آدمی کہے گا ادھر آ جاؤ، دوسرا کہے گا ادھر آ جاؤ، تیسرا کہے گا ادھر آ جاؤ، تو تم کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کدھر جاؤں، تو بھٹکے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں، اسباب بتا دیے ہیں، ہدایت جو ہے اسی کو ملتی ہے جو جستجو کرتا ہے۔ انسان کی ضروریات جو زندہ رہنے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، کوئی مانگے یا نہ مانگے اللہ اسے دیتا ہے، لیکن ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جو رب سے مانگتا ہے۔ جو مانگتا نہیں اس کے لیے رب کا محبوب نبی بھی مانگے تو اللہ اسے نہیں دیتا، کہ جسے ضرورت ہی نہیں ہے میں نے اسے کیوں دوں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دم تک کوشش رہی کہ کلمہ پڑھ لے، اس نے نہیں پڑھا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ جسے ضرورت ہی نہیں اسے کیسے مل جائے؟ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو۔ ہدایت اللہ کی ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو اللہ سے مانگے گا، جستجو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ جس کو طلب ہی نہیں، جس کو فکر ہی نہیں، جس کو مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے میں کس لیے دنیا میں آیا، اور جسے اپنے باپ کے وطن کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں یہاں مستقل آیا ہوں، یہی میرا وطن ہے یا میرا کوئی اور وطن ہے، میرے باپ کا وطن کون سا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہمارا وطن یہ دنیا نہیں ہے جس سے ہم دل لگا بیٹھے، ہمارا اصل وطن وہ ہے جو آدم علیہ السلام جس کے لیے رو رہے ہیں، ان کا تو جی نہیں لگا یہاں، ہمارے باپ کا تو جی نہیں لگتا تھا یہاں، ہمارا کیسے لگ گیا؟ ہم نے اپنے باپ کی بات کو بھی نہیں مانا۔ ہمارا اصل وطن جنت ہے، یہ نہیں ہے اس کو چھوڑ جانا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہم نے کب چھوڑ جانا ہے، پھر بعد میں پچھتائیں گے ہم کیا تھے اور کیا سوچتے رہے تھے، کرنا ہمیں کیا تھا، بعد میں سوچنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو سوچئے ہمارا وطن کون سا تھا، ہمارا باپ جو ہے وہ دنیا میں کیا کرنے آیا تھا، وہ یہی کوشش کرنے کے لیے آیا تھا کہ مجھ سے جو ہے وہ چھینا ہوا وطن مجھے مل جائے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے کہ ہمارا وطن ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو پھر دنیا کے اندر جو ہے اسی کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا